بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے ناظرین، اگر پرسکون نیند کے طلبگار ہو تو سونے کے لیے چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی نظر آئے، کیونکہ بلی ہمیشہ محفوظ اور پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ اور برکت چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں، جو رزق میں اضافے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد سرکہ استعمال کرو، یہ ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد پینے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ انگور جسم کو مضبوط کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ چہرے پر زیتون کے تیل اور شہد کا مرکب لگانے سے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور دانے ختم ہوں گے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ لہسن گوشت کے ساتھ دوا ہے، روٹی کے ساتھ بیماری ہے۔ جو شخص رات کو دیر تک جاگتا رہے اور صبح دیر سے اٹھے، اس کا جسم خشک ہو جاتا ہے۔ تل کا تیل ہڈیوں کو تر کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ رشتہ جوڑنے کی چیز ہے، نہ کہ توڑنے کی۔ دو فرامین مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے۔ رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے، جو مجھے ملائے گا اللہ پاک اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹے گا۔ جس کون میں کاتے رحم یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ فالج کی علامت پہلے سے ظاہر ہوتی ہے اور اسے بروقت روکا جا سکتا ہے۔ ایک نیورو سرجن کا کہنا ہے کہ اگر وہ 3 گھنٹوں کے اندر فالج کے مریض تک پہنچ جائے تو وہ فالج کے اثرات کو مکمل طور پر قابو کر سکتا ہے۔ راز یہ ہے کہ فالج کے علامت کو پہچانیں اور مریض کو 3 گھنٹوں کے اندر علاج کے لیے پہنچائیں، جو کہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ فالج کی علامات کو نہیں پہچانتے تو مریض کو شدید دماغی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس مریض سے 3 آسان سوال کریں۔ مریض کو دونوں ہاتھ اٹھانے کو کہیں۔ اگر ایک ہاتھ نیچے گر جائے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ مریض کو مسکرانے کو کہیں۔ اگر منہ کے کونے نیچے جھک جائیں تو یہ فالج کی علامت ہے۔ مریض کو ایک سادہ اور مکمل جملہ بولنے کو کہیں، جیسے آج موسم دھوپ والا ہے۔ اگر وہ جملہ مکمل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی علامت ہے۔ فالج کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کی زبان کو باہر نکالنے کو کہیں۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو یا ایک طرف جھکی ہو تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ کھجور زیادہ کھاؤ، کیونکہ یہ عقل کو محفوظ رکھتی ہے اور دل کو روشن کرتی ہے۔ ادرک کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ دور ہوتا ہے۔ بادام کو شہد کے ساتھ کھانے سے دل صاف ہوتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔ اجوا کھجوریں کھایا کرو، کیونکہ یہ ہڈیوں کے کینسر کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ سرخ انگور کا باقاعدہ استعمال جلد کے کینسر کو روکتا ہے۔ نہار منہ لہسن کا پانی پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح نہار منہ شہد پیے، اسے کوئی بڑا مرض نہیں لگے گا۔ جو شخص پھلوں کو اپنا طبیب بنائے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پھل مت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے۔ جب سانس تنگ ہو تو شہد ملا پانی سونگھو اور سورہ فاتحہ اپنے سینے پر پڑھو۔ شہد کی مکھی کی جیلی کا استعمال آنتوں کے السر کو ٹھیک کرتا ہے۔ زیتون کے پتوں کا جوشاندہ خون کی گرمی کو کم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص کھجور اور دودھ پر اکتفا کرے، اس کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ سرکہ بہترین سالن ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ادرک اور لیموں کا مرکب نزلہ اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ صبح کے وقت سونا غربت کا سبب بنتا ہے اور رات کو
اٹھ کر عبادت کرنا دل اور چہرے کو رونق کرتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے پانی پیے اسے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہلدی جلد کو سفید کرتی ہے اور دانوں کو ختم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، کریلے کے بیج کینسر کو روکتے ہیں اور رسولی کو گھول دیتے ہیں۔ گاجر بینائی کو مضبوط کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے اور دل کو خوش رکھتی ہے۔ جوانی برقرار رکھنے کے لیے چہرے پر بادام کا تیل لگاؤ۔ ادرک جسم کو گرم رکھتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا شربت دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے۔ اپنے سر پر اخروٹ کا تیل لگایا کرو کیونکہ یہ گنجپن کو روکتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ خون میں چربی کم کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کرو۔ جو جسمانی طاقت چاہتا ہے وہ نہار منہ انگور کھائے۔ جو شخص گرمی میں جو کا استعمال کرے وہ بخار سے محفوظ رہے گا۔ شہد اور کلونجی کا مشروب سانس کی تنگی دما میں مفید ہے۔ جب پٹھوں کا درد بڑھ جائے تو زیتون کے تیل میں کافور ملا کر مالش کرو۔ پیاز کا رس دانوں کو مٹاتا ہے اور جلد کو صاف کرتا ہے۔ ہلدی گرمی کو ختم کرتی ہے، درد کو کم کرتی ہے اور زخموں کو صاف کرتی ہے۔ خون کو پتلا رکھنے کے لیے لہسن کھاؤ۔ معدے کے زخم کے لیے تربوز کا رس پیو۔ گہری نیند چاہتے ہو تو سونے سے پہلے تھوڑے انگور کھاؤ اور آیت الکرسی پڑھو۔ گلے کی سوزش ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو ملا کر پیو۔ سزا صرف مارنا یا قید کرنا نہیں بلکہ حقیقی سزا اللہ کے راز و نیاز کی لذت سے محرومی ہے۔ نہار منہ لہسن کھایا کرو کیونکہ یہ گاڑے خون کو پتلا کرتا ہے۔ سفر دل کو مضبوط کرتا ہے، دلوں کو خوش رکھتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ پودینہ منہ کو خوشبودار کرتا ہے، سر درد کو دور کرتا ہے اور معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، کالی مرچ ہاضمہ کو درست کرتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے۔ سر کی خشکی سے نجات پانے کے لیے 2 چمچ ناریل کا تیل نیم گرم کریں، اس میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کریں، اچھی طرح مکس کر کے سر کی جلد پر لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ خشکی کم ہوگی اور سر کی جلد کو سکون ملے گا۔ کبھی کبھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ مسکرا کر خود کو قصوروار مان لیں اور خاموشی سے آگے بڑھ جائیں۔ ہر مقام پر خود کو ثابت کرنا، ہر بات کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ دوسروں کے بدلے ہوئے رویے اور تلخ لہجے آپ کو اس خون کو متاثر نہ کر سکے۔ مسکرا کر ان کا رویہ ان پر ہی چھوڑ دیں اور اپنی راہ لیں۔ یاد رکھیں، آپ ہر کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے، چاہے آپ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ واقعی بے قدر اور کم ظرف ہوتے ہیں جنہیں نہ محبت سمجھ آتی ہے نہ خلوص کی قدر دانی۔ ایسے لوگ بس اپنے جیسے لوگوں میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے خود کو سنواریں، خود پر یقین رکھیں اور وہاں رکنے کی کوشش نہ کریں جہاں آپ کی قدر نہیں کی جاتی۔ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک کتے بھونکتے اور دوڑتے رہتے ہیں، نہ ہی آپ سے گاڑی چھیننا چاہتے ہیں، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ ان کو گاڑی چلانی آتی ہے۔ غور کیجئے، زندگی کے سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کے بجائے اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رویے میں لچک رکھیں۔ ایک سیٹھ اپنی ذاتی کار میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دم اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ قریب تھا کہ ٹکر ہو جاتی، مگر سیٹھ نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کچے پر اتارنے کا حکم دیا، جس پر ڈرائیور نے فوراً عمل کیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیتی۔ جب سیٹھ نے ڈرائیور سے وضاحت مانگی تو وہ نادان کہنے لگا کہ ہم صحیح سائڈ پر تھے، قصور تو اس ٹرک والے کا تھا، اس لیے اصولی طور پر میں نے پہلے گاڑی کچے میں نہیں اتاری تھی۔ اب جہاں دیدہ سیٹھ نے اسے سمجھایا کہ اگر میں لچک نہ دکھاتا تو تم اپنا اصول بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ پیغام حکایت: زندگی میں بعض اوقات اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کے بجائے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لچک دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ضد اور انا کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
جبکہ دانشمند اور وقت پر سمجھوتا انسان کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے اور اس بازار کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ یقیناً خوش نصیب وہ افراد ہیں جن کی بیویاں نیک صالح ہوں اور جو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اپنے شوہروں کی مدد کرنے والی ہوں اور گناہ کے کاموں میں ان کو روکنے والی ہوں۔ خواتین اگر چاہیں تو وہ اپنے شوہروں کی اصلاح اور ان کے کاموں کی درستگی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو بے روزگار ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ اپنی بیویوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے حرام اور ناجائز کاروبار اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں مشکل حالات میں صبر و قناعت اختیار کریں اور شکوہ شکایت کے بجائے اپنے شوہروں کی ہمت بندھائیں اور ان سے صاف صاف یہ کہہ دیں کہ ہم فکر و فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن حرام لقمہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں اتار سکتے، تو عجب نہیں کہ ان کے شوہر غلط راہ پر چلنے سے رک جائیں۔ امرود کھانسی کا آسان اور گھریلو علاج ہے۔ کھانسی چاہے خشک ہو یا بلغم والی، ایک عام لیکن تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ دوائیوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کی بجائے قدرتی علاج اپنائیں۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جو دونوں اقسام کی کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ امرود کی غذائی طاقت: امرود میں وٹامن سی، آئرن، پوٹاشیم، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور قدرتی الکالائن پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء جسمانی مدافعت کو بڑھا کر کھانسی کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خشک کھانسی کے لیے امرود کا استعمال: اگر گلا خشک ہو یا آواز بیٹھ جائے اور کھانسی سے حلق میں خراش ہو رہی ہو تو ایک تازہ امرود دھو کر باریک کاٹ لیں، اس پر تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر اور شہد ڈال کر مکس کریں۔ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ یہ نسخہ گلے کو نرم کرتا ہے اور خراش کو ختم کرتا ہے۔